وفاقی وزارت تعلیم نے نیشنل ایمرجنسی کوآرڈینیشن کا فریضہ شروع کیا. ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس جو تھی اس کو ایک فعال ادارہ بنایا اور ہم نے باقاعدہ اپنی میٹنگز کی اور ہر ایشو جو ہے اس پہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے کوآرڈینیٹ کیا اور سب کے ساتھ مل کے فیصلے کیے. اور جو بہت بڑے بڑے فیصلے کیے وہ ان میں سے چند ایک میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو سکولز ہیں وہ بند ہوں گے. پہلے ہم نے 13 مارچ سے سکول بند کیے, پھر 31 مئی کی ڈیٹ دی, پھر 31 مئی کے بعد ہم نے مزید 6 ہفتوں کے لیے اسکولوں کو بند کیا, اور اس کے بعد ہم نے سپٹمبر 15 کی جو تاریخ جو تھی وہ فائنلی دی کہ انشاءاللہ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو. یہ سارے فیصلے متفقہ طور پہ ہوئے اور سارے ملک میں ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہ فیصلے ہوئے. اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہم نے آپس میں کوآرڈینیشن سے کیا وہ یہ تھا کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو بچے ہیں جن کا امتحان جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو ان کا کیا مستقبل ہوگا اور کیا کیا جائے. تو اس میں بھی ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک ایسا فارمولا اپنایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 40 لاکھ بچہ پروموٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وائڈ ایکسیپٹنس ہوئی, یعنی کہ سارے ملک نے اس کو تسلیم کیا. اگر اس کا آپ مقابلہ فورن بورڈ سے کریں تو آپ نے دیکھا کہ کیمبرج کے امتحان جب ہوا تو اس پہ کتنی لوگوں کو لوگ کتنے دل برداشتہ تھے اور کتنی زیادہ ایک چیلنج کا سامنا ہوا. لیکن اس سے پہلے ہم نے جو اپنا فارمولا بنایا جو میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا, اس فارمولا کے تحت امتحان ہوئے, اس کے فارمولا سے پروموشن ہوئی, امتحان نہیں ہوئے, اور اس کو سب مکاتب فکر نے 29 بورڈ جو تھے پاکستان میں طول و عرض میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اس کے بعد ہمارے سے فیڈرل منسٹری کے پاس ایک چیلنج آیا جب کیمبرج کا رزلٹ آیا, اور اس میں بہت زیادہ ایک لوگوں کو تکلیف پہنچی کیونکہ کیمبرج نے کوئی ایسا سسٹم اپنایا تھا کہ جس سے 2 گریڈز جو ہیں وہ کم کر دی گئی تھی. تو اس پہ بھی میں نے انیشیٹو لیا. میں نے کیمبرج سے کو اپنے بچوں کے جذبات اور ان کے والدین کے جذبات پہنچائے اور بڑے فورسفلی ان کو کہا کہ یہ رزلٹ جو ہیں یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. اس کا نتیجہ, اور اس کے بعد میں نے برٹش گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ان کی ایمبیسی کے ذریعے, اور ان کو بھی اپنے جذبات جو تھے وہ پہنچائے کہ یہ چیز جو رزلٹ آیا ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی سکسیسفل کنکلوژن ہوئی. ہماری جو محنت تھی وہ رنگ لائی اور یہ ہوا کہ کیمبرج نے اپنا سارا رزلٹ جو ہے وہ ریوائز کر دیا اور کہا کہ جو اسکولوں نے رزلٹ بھیجے ہیں ہم اسی رزلٹ کو تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کامیابی تھی اور ایک مشترکہ کامیابی تھی. اور اب ہم مل جل کے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ 15 سپٹمبر کو سکولز کو کھولنے کا ہے. یہ میں آپ کو ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈرشپ رول لیا اور ساری حکومتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے مل کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے یہ قومی معاملات اور قومی چیلنجز جو تھے ان کو ہم نے فیس کیا. اور اب یہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے. اس کے لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ایک بڑی تفصیلاً SOP یعنی کہ طریقہ کار, کھلنے کے طریقہ کار کے اوپر ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو فائن ٹیون کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے
تو اس لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ تفصیلاً طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کرے گی، جس کے تحت اسکول جو ہیں وہ کھل سکیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اسکول کھول لیں۔ دوسرا، یہ اب کووڈ کی یہ بیماری آئی اور یہ وبا پھیلی، تو ہمیں ایک چیلنج امیجیٹلی یہ آیا کہ اگر اسکول بند ہیں تو ہم بچوں تک کس طرح پہنچے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہم نے جو رسپانس دیا وہ دنیا نے بھی دیکھا، اور دنیا نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کیے کہ پاکستان نے بڑی جلدی ان حالات میں اپنا ایک لائحہ عمل تیار کیا اور اس پہ عمل درآمد کرایا، اور ہم نے 13 مارچ کو سکولز بند ہوئے، اور ہم نے 7 اپریل کو جو ہمارا ٹیلی سکول تھا اس کا اجرا کر دیا، اور ٹیلی سکول کے ذریعے صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کلاسز ہو رہی ہیں، اور اب بھی ہو رہی ہیں، اور گیلپ پول کے مطابق تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچہ جو ہے وہ روز ٹیلی سکول کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہا ہے، جبکہ بڑا مشکل وقت ہے، سکول جو ہے وہ بند ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہائر ایجوکیشن کے لیے آن لائن جو ٹیچنگ ہے وہ اس کا اجرا کیا، لیکن اس میں پرابلم بھی بہت سارے آئے، کیونکہ بہت سارے بچے جو تھے ان کے پاس انٹرنیٹ کے وہ ایسے علاقوں میں تھے جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی، تو اس کے لیے ہم نے میٹنگز کی، اور اب ہم پرائم منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی، اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان میں انٹرنیٹ کوریج جو ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو اطلاع دے دوں کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک ڈسٹنس لرننگ یعنی کہ دور سے تعلیم کا ایک پورا شعبہ قائم کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بیماری جیسے ختم ہوتی ہے اسکولز اور کالجز کھل جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے طریقہ کار پڑھانے کا شروع کیا ہے تعلیم کا، وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے صوبوں کا مل کے جو کووڈ کا رسپانس تھا وہ ایک آؤٹ سٹینڈنگ رسپانس تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ ویسے بھی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور سب کی اللہ تعالیٰ کا اس میں ان کی رضا شامل ہے کہ ہم نے کووڈ کا اس طریقے سے مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 سال میں میں آپ سے وقتاً فوقتاً اس چیز کے بارے میں بات کرتا رہا کہ ہم نے ایک ریفارم ایجنڈے پہ کام شروع کیا، اور ریفارم ایجنڈے میں ہمارا مختلف چیزیں تھیں، لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تعلیم میں سے طبقاتی جو ایک تفریق تھی اس کو کم کرنا تھا۔ ختم کرنا تو آسان کام نہیں ہے، سارے اسکول ایک ہی لیول پہ آتے آتے بہت ٹائم لگتا ہے، ساری دنیا میں سارے اسکول ایک برابر نہیں ہوتے، لیکن یہ تفریق کو کم کرنے کا جو ہمارے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ ہم یہ جو ایک طبقاتی بنیاد پہ ہم نے اپنے تعلیم کو تقسیم کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے کم کرنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے یکساں تعلیمی نصاب کا اجرا شروع کیا۔ اور یہ بھی کام جو ہم نے کیا یکساں تعلیمی نصاب پہ، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہ کام کبھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف پرائیویٹ سکولز تھے جو اپنی پڑھائی کراتے تھے، اور ان میں سے جو ایلیٹ سکول تھے وہ انٹرنیشنل ڈگریاں اور انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ دیتے تھے، پھر سرکاری سکول تھے جو میٹرک انٹرمیڈیٹ کے دیتے، اور پھر مدارس تھے جو اپنا درس نظامی پڑھاتے تھے جن کا آپس میں کوئی مطابقت نہیں تھی۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ حالت یہ تھی نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ ایک ایلیٹ سکول سے ایک کمرے میں ایک مدرسے کے بچے کے ساتھ بیٹھ جائے تو شاید وہ آپس میں گفتگو بھی نہ کر سکے۔ تو یہ ہم نے قوم کو بھی تفریق کیا، طبقاتی بنیاد میں تفریق کیا، اور ایک ناانصافی اس نظام میں کہ چند لوگ کامیاب اور باقی لوگ جو تھے ان کے لیے بہت بڑی سٹرگل، بہت بڑی محنت۔ تو اس لیے ہم نے یکساں تعلیمی نصاب کا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 سے 5ویں تک یکساں تعلیمی نصاب بن گیا ہے۔ یہ مشاورت سے بنا ہے، جس طریقے سے ہم نے کیا، ہم نے سارے صوبوں کو ساتھ ملایا، ساری اکائیوں کے ساتھ ملایا، اور سب کو ملا کے ایجوکیشنسٹ کو ساتھ ملایا، نیشنل کریکولم کونسل بنائی،
اس میں سارے مکتبہ فکر جو تھے ان کو اس میں شامل کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلی سے لے کے 5ویں تک کا کریکولم تیار ہو کے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے. یعنی کہ کوئی بھی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ جائے تو وہ آپ کو ایک تفصیلاً جو کریکولم ہے وہ نظر آئے گا. تو یہ ہم نے کیا، اور اس کے بعد اب ہم ماڈل ٹیکسٹ بکس بنا رہے ہیں جو کہ ہمارا جو نصاب ہے اس کی عکاسی کریں گی، اور وہ ماڈل ہوں گی. اسکولوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس میں وہ ایڈیشنل چیزیں کر لیں، لیکن ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اپریل 2021 میں اللہ کی رضا، اللہ کرے ہمارے ساتھ شامل رہے، تو ہم اپریل 2021 میں سارے پاکستان کے اسکولوں میں، چاہے وہ سو کالڈ ایلیٹ اسکول ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ سرکاری اسکول ہوں، چاہے لو فی پیئنگ پرائیویٹ اسکولز ہوں، سب میں ایک ہی نصاب جو ہے وہ پڑھایا جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس سے ایک قومی سوچ پیدا ہوگی، ایک ذہن پیدا ہوگا. اور میں ساتھ یہ بھی کہتا چلوں، کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس میں سارے جو ہماری قومی کہانیاں ہیں اور جو ہمارے قومی ہیروز ہیں اور ہمارے جو مشترکہ ورثہ ہے، چاہے وہ سندھ کا، بلوچستان کا، آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان کا، خیبر پختون، وہ سارا ورثہ ملا کے ہمارا ایک مشترکہ جو ورثہ ہے وہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم مدارس کے ساتھ انگیج کریں. اور میں یہاں ابتدا میں یہ کہوں کہ مدارس نے ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن کی ہے، ایک اپنا حصہ ڈالا ہے تعلیم کے لیے. کیونکہ 25-30 لاکھ بچہ جو مدارس میں جاتا ہے وہ ہمارے سب سے غریب طبقے سے آتا ہے زیادہ تر، اور ان کو تعلیم دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کے نشو و نما کرنا، اور بغیر 1 روپیہ حکومت سے لیے یہ لوگوں سے چندوں سے اور کنٹریبیوشن سے یہ کام کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں. اس لیے ہم مدارس کو خراج تحسین پیش کرتے. لیکن ایک کمی تھی اس میں، اور کمی یہ تھی کہ درس نظامی کے جو ڈگریز تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی تھی. اس لیے جو بچے درس نظامی کے ذریعے آتے تھے ان کے لیے کیریئر اوپننگز نہیں تھی. اس لیے ہم نے اتحاد تنظیم المدارس کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ پلان بنایا، جس میں ہم نے سب میں اگری کیا، دستخط کیے، معاہدہ کیا کہ سارے پاکستان کے مدارس اگلے 3-4 سال میں جو قومی نصاب ہے وہ بھی پڑھائیں گے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ میٹرک اور ایف اے کا امتحان بھی دیں گے، تاکہ ان کے لیے بھی وہ سارے کیریئر کھل جائیں جو کہ باقی پاکستان کے بچوں کے لیے کھلے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سارے مدارس کو رجسٹر بھی کریں گے اور ان کی ہر طریقے سے امداد اور مدد کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو یہ جو ایک قومی فریضہ ہے، ہم اور مدارس مل کے یہ قومی فریضہ جو ہے اس پہ، اور یہ ایک انقلابی قدم ہے کہ جب مدارس سے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں جب وہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، وہ سول سروسز میں آئیں گے، فوج میں جائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری کنسلٹیشن کے ساتھ ہوا. میں بار بار ایک چیز کا ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یہ جتنے ہم نے کام کیے، جتنے فیصلے کیے، جتنا بھی کچھ کیا، یہ سارا کا سارا مشاورت کے ساتھ سب صوبوں کے ساتھ ملا کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کو ایک فعال ادارہ بنا کے ہم نے کیا. اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی ہوئی. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے جو 6ویں سے 8ویں کا نصاب ہے اس پہ کام شروع ہے. ابھی بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، اس کا نصاب بنا رہے ہیں. اور ہمارا نصاب، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، دور حاضر کے جو سارے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے. اس میں بچوں کی کردار اور ان کی عادات اور ان کو ہر لحاظ سے تربیت دینا جو ہے وہ اس میں شامل ہے.
مسلمان بچوں کے لیے اسلامیات کا ایک جامع کریکلم جو ہے، نصاب جو ہے وہ شامل ہے. جو بچے مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے ان کے اپنے مذہب کا ہم نے یہ تبدیلی کی ہے جو پہلے نہیں تھی. پہلے جو ہمارے نان مسلم بچے تھے وہ ایتھکس پڑھتے تھے، اب وہ اپنا مذہب پڑھیں گے، اور اس کے لیے بھی ہم نے وہ کیا. اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس، کرٹیکل تھنکنگ، یعنی کہ بچوں کو اپنے سوچنے کا، تو یہ ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے جو کہ ہمارے نئے نصاب کے ذریعے آئے گی. مختصراً 2-3 چیزیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلے 2 سال میں کی. وہ ایک دکھائیں سر. آج ہم آپ کو بعد میں جب میٹنگ ختم ہو جائے گی تو ہم آپ کو بعد میں یہ پوری جو اپنی کارکردگی ہے 2 سال کی، اس کی یہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. سو یہ رپورٹ سمجھے آج ہم اس کو لانچ بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ہماری ترجیح تھی اور وزیر اعظم کی ہدایت بھی تھی کہ جہاں ہم ریگولر تعلیم دے رہے ہیں وہاں بچوں کو ہنر سکھانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری جو جاب مارکیٹ ہے اس کے اندر جب بچے جائیں تو وہ اس قابل ہوں کہ وہ وہاں پہ جا کے کام کر سکیں. اگر وہ کام نہیں کر سکیں گے، اگر وہ پڑھ جائیں گے لیکن ان کو ہنر کوئی نہیں ہے تو وہ کیا سیکھیں. تو اس کے لیے ہم نے ہنر مند پاکستان کا ایک پروگرام پرائم منسٹر صاحب نے یوتھ پروگرام کے تحت، اور ہمارے دوست عثمان ڈار اس میں بہت فعال طریقے سے شامل تھے، ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا ہنر مند پاکستان. اس ہنر مند پاکستان کے ذریعے جو ہنر کی تعلیم کا سارا طریقہ کار ہے اس کو پاکستان میں ہم تعلیم دے رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں. ایک تو 1,70,000 بچوں کو ہم نے ہنر کی تعلیم کے لیے مختلف انسٹیٹیوشنز میں پلان بنایا، لیکن 50,000 بچوں کو ہم نے ہائی اینڈ کے لیے بھیج دیا انسٹیٹیوشن میں. کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ آف تھنگس دیکھ رہا ہے، کوئی بگ ڈیٹا دیکھ رہا ہے. یعنی کہ دور حاضر کے جتنے بڑے بڑے ریکوائرمنٹس ہیں ان میں ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کے لیے، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ووکیشنل ٹریننگ کا پروگرام ہے جس کو ہم نے لانچ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل بنا رہے ہیں جو کہ سارے ووکیشنل جتنے بھی ہنر کے تعلیم کے ادارے ہیں ان کا موازنہ اور جائزہ لے گی، ان کی رینکنگ کرے گی، تاکہ ان کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں تسلیم کیے جائیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی تسلیم کیے جائیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہنر کے میدان میں آئے گی. کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ہائر ایجوکیشن کے بارے میں کچھ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ احساس پروگرام کے ذریعے 50,000 بچوں کو جو یونیورسٹیز میں جاتے تھے ان کو ہم نے سالانہ اسکالرشپ دینے کا پروگرام بنایا. کچھ پروگرام ہمارے کووڈ کی وجہ سے کمی میں ان کو سلو ہوئے، لیکن 50,000 بچوں کو اسکالرشپ دینے کا پروگرام بنایا. اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ایجوکیشن نے جو ایک الگ فنڈ تھا اس کے ذریعے نرسنگ 1,000 نرسوں کو اسکالرشپ دینے کا پروگرام بنایا. اور اس کے علاوہ ایک خطیر رقم جو تھی تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1,000 سے اوپر اسکالرشپ تھی جو آرٹ اور کلچر کی جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہم نے مختص کی. تو یہ بھی پہلی دفعہ آرٹ اینڈ کلچر کے لیے اسکالرشپس کا اجرا کیا گیا جو کہ آرٹ اینڈ کلچر کے انسٹیٹیوشنز میں ہوگا. سو اسکالرشپ کا ایک بہت بڑا جو کام ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں اور باقی چیزوں میں ہوا. اس کے علاوہ
ایک نیا پروگرام بنایا کہ بی ایس سی کا کورس جو 2 سال کا تھا اس کو 4 سال کا کیا، کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہیں ان میں سارا 4 سال کا بی ایس سی کا کورس ہے۔ اور بہت سارے کام ہوئے، میں وقت نہیں لینا چاہتا۔ ایک ہائر ایجوکیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ٹریننگ جو ہے وہ بھی چلتی رہے، اور یہ بھی وہاں پہ ایک لمبی داستان ہے، وہ آپ کو اس کتاب میں انشاءاللہ ساری تفصیلات جو ہے وہ مل جائیں گی۔ آخر میں اسلام آباد میں ہم نے 7 نئے اسکول بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 سال میں پہلی دفعہ 600 نئے ٹیچر جو ہیں سائنس اور میتھ کے، ان کو ریکروٹ کیا گیا ہے جو کہ اپنا کام کریں گے۔ اور ہم نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے ایک ایکسپیریمنٹل کام شروع کیا اسلام آباد میں، جس میں ہم نے 11,000 بچے آئیڈینٹیفائی کیے جو اسکول میں نہیں جا رہے تھے، اور اس کے بعد ہماری کاوش سے تقریباً 7,500 بچے جو اسکول میں نہیں جا رہے تھے وہ اسکول میں گئے۔ یہ ایک تجربہ بھی تھا، اور اس تجربے سے ہم نے سیکھا، اور سیکھ کے اب نیشن وائڈ انشاءاللہ تعالی ہم جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان کے لیے ہم پروگرام جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ تو باتیں بہت ہیں کرنے کی، وقت میں آپ کا بہت زیادہ لینا نہیں چاہتا، اس لیے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی بڑی چیزیں